حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تورات موجود تھی. آپ نے وہاں بیٹھ کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی، تورات کو پڑھنا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر جلال کے آثار ظاہر ہونے لگے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ پر نور کو دیکھا تو کہا اے فاروق، اے عمر، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھو. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر لرز گئے، تورات کی تلاوت بند کر دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دو تو فرمایا تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے. اگر آج کی دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ تشریف لے کر آئیں اور خود دنیا کے اندر موجود ہوں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری ہی پیروی کریں گے. فرمایا اگر وہ بھی آج اس دنیا میں آ جائیں تو ان کے پاس بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد دین اسلام کو، دین مصطفیٰ کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں تو فلاں مذہب پر عمل کر رہا ہوں، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر عمل کر رہا ہوں، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس بائبل ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، فرمایا ہرگز اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. بھلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد قرآن پاک ہی واحد نجات کا ذریعہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی چیز نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے سرفراز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اسی دین پر استقامت عطا فرمائے اور اسی دین پر ہمیں جو ہے وہ موت عطا فرمائے. یہ دین اسلام کے اگر ہم فضائل اور برکات کی بات کریں تو وہ شمار کے اندر نہیں آ سکتے. اسی دین کے اندر دنیا کی بھلائی ہے، اسی دین کے اندر آخرت کی بھلائی ہے. اسی دین کو قبول کر کے ہی بندہ اپنی معاشرتی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، اور اسی دین کو قبول کر کے ہی بندہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے.